ہالےلویا، ہالےلویا، پریز دی لارڈ۔ آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے ذکر نبی کا صحیفہ اس کا 7واں باب اور اس کی 4 آیت سے 7ویں آیت کے آخر تک یہ حصہ پڑھیں گے۔ لکھا ہے، تب رب الفاظ کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ مملکت کے سب لوگوں اور کاہنوں سے کہہ کہ جب تم نے 5ویں اور 7ویں مہینے میں ان 70 برس تک روزہ رکھا اور ماتم کیا تو کیا کبھی میرے لیے خاص میرے ہی لیے روزہ رکھا تھا؟ اور جب تم کھاتے پیتے تھے تو اپنے ہی لیے نہ کھاتے پیتے تھے؟ کیا یہ وہی کلام نہیں جو خداوند نے گزشتہ نبیوں کی معرفت فرمایا جب وہ یروشلم آباد اور سودہ حال تھا اور اس کی نواحی کے شہر اور جنوب کی سرزمین اور میدان آباد تھے؟ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ عزیز سامعین، میں آج آپ کو روزے کی تعلیم کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں اور ایک بہت بڑی غفلت سے نکالنا چاہتا ہوں، اور وہ غفلت یہ ہے جو آج تک ہم کر رہے ہیں۔ اور وہ غفلت اس طرح سے ہے کہ بائبل میں پرانے عہد نامے سے لے کر نئے عہد نامے تک دونوں حصوں میں جہاں بھی روزے کا ذکر ہے، جہاں بھی روزہ رکھا گیا، میرے عزیزو، مفادات کا روزہ رکھا گیا، اپنے مقاصد کا روزہ رکھا گیا۔ اور میں روزے کی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، اور مفادات کا بھی روزہ رکھنا یہ خدا کے ضروری ہے نا، لیکن خدا ایسے پہلے اور بعد کے روزے اور آنے والے روزوں کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ جو مفادات کے روزے ہیں وہ ٹھیک ہیں، اس میں بھی خدا ان کی قربت ہے نا، لیکن خدا کہتا ہے کہ کبھی تم نے میرے لیے روزہ نہیں رکھا۔ تم روزہ رکھتے ہو اپنے مفادات کے لیے رکھتے ہو، اپنے مقاصد کے لیے روزہ رکھتے ہو، لیکن عزیز سامعین، ہمیں روزہ ہرگز چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور جو بائبل کے اندر روزوں کا ذکر ہے، ان روزوں کی میں نفی نہیں کرتا، میں روزوں کے تعلیم کے حق میں ہوں اور روزے کی تعلیم پر خود بھی عمل پیرا ہوں، لیکن خدا کہتا ہے میرے لیے روزہ رکھو۔ اور آج اس ہمارے معاشرے میں ہر شخص روزے رکھ رہا ہے اور اس کے اندر اپنا کوئی مقصد ہے، اپنا کوئی اس کا ایک مشن ہے، لیکن رکھیں، ضرور رکھیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ خدا کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھیں۔ خدا کہتا ہے کہ تم 70 برسوں میں جتنے بھی تم نے روزے رکھے، خدا قوم بنی اسرائیل سے مخاطب ہے، جتنے بھی روزے رکھے ہیں تم نے اپنے لیے رکھے اور آپ ہی خود ہی کھاتے پیتے ہو، کبھی میری رضا کے لیے، کیا میری خوشنودی کے لیے، کیا میری مرضی کے لیے روزہ رکھا ہے؟ تو خدا ہمیں اس تعلیم کے اندر سے در حقیقت ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم زیادہ روزہ جو ہے وہ خدا کی خوشنودی کے لیے رکھیں، اور جب ہم خدا کو حاصل کر لیں گے تو دنیا کی چیزیں ہمیں خود بخود آٹومیٹکلی ہی مل جائیں گی۔ تو ہمیں خدا کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھنا چاہیے، دنیا کے مفادات کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ جب ہم خدا کو حاصل کر لیں گے تو دنیا کی چیزیں بھی ہمیں مل جائیں گی۔ تو ہمیں خدا کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھنا ہے اور رکھنے کی ضرورت ہے، آمین۔ جی پادری عرفان فروز اٹھوال، جے ایم سی دی، آمین جی۔